بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ سے مخاطب۔ سب سے پہلے یہی درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوسرا، نیب کے حوالے سے میں نے اپنی آخری ویڈیو میں بات کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ حکومت کمپرومائز کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تب کچھ انیشل ڈیٹیلز سامنے آ رہی تھیں، اب اس کے خد و خال اس کا مسودہ جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے۔ مزید پتہ چل گیا ہے کہ کس طرح سے حکومت واقعی کمپرومائز کرنے جا رہی ہے۔ نیب کو صرف پر نہیں کاٹے جا رہے، اس کو لگام ڈالنے کی جو تیاریاں ہیں ان کے بارے میں مزید پتہ چل رہا ہے حکومت کی جانب سے۔ میں آپ کو کچھ چیزیں جو پڑھ کر بتا دیتا ہوں۔ نیب قانون میں تبدیلی کے لیے نئے ترمیمی آرڈیننس کا مسودہ تیار کر لیا گیا ہے۔ اس مسودے کے تحت چیئرمین نیب سے ملزمان کی گرفتاری کا جو اختیار ہے وہ واپس لیا جائے گا، اور نیب آرڈیننس 2020 یہ وزیر اعظم کو بھیجوا دیا گیا ہے۔ چیئرمین نیب سے ملزمان کی گرفتاری کا اختیار نہ صرف واپس لیا جائے گا جبکہ 90 دن حراست میں رکھنے اور کسی مقام کو سب جیل قرار دینے کا اختیار بھی ختم کر دیا جائے گا۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہم یہ دیکھتے تھے کہ نیب نے آغا سراج درانی کے چیمبر کو سب جیل قرار دے دیا، گھر کو سب جیل قرار دے دیا، قائد حزب اختلاف کے چیمبر کو سب جیل قرار دے دیا، جہاں ہیں وہاں اس مقام کو سب جیل قرار دے دیا، نیب میں جو نرسری ہے وہاں پر رکھا ہے سب جیل قرار دے دیا۔ اب یہ اختیار بھی واپس۔ مسودے میں مزید کیا کہا گیا کہ ریفرنس دائر ہونے کے بعد احتساب عدالت ملزم کے وارنٹ جاری اور حاضری یقینی بنانے کے لیے ملزم سے ضمانتی مچلکے طلب کر سکے گی۔ ان مچلکوں کے باوجود عدم حاضری پر عدالت وارنٹ گرفتاری جاری کر سکے گی۔ نئے، اب یہاں ایک اور بات اہم ہے، یہ پہلے سلیبز ہوتے تھے کتنی رقم کی کرپشن ہوگی تو نیب کارروائی کر سکے گا، اس زیادہ کی کرپشن پر نیب کارروائی نہیں کر سکے گا۔ اس پر بھی چینج آیا ہے۔ 50 کروڑ سے کم کی کرپشن پر نیب کارروائی نہیں کر سکے گا۔ اس سے پہلے یہ جو رقم تھی یہ تھی 10 کروڑ، یعنی 10 کروڑ سے کم کی اگر کرپشن ہوگی تو نیب کارروائی نہیں کر سکے گا۔ اب اس کو بڑھا کر دیا گیا ہے 50 کروڑ، یعنی ہمارے جو کرپشن کرنے والے لوگ ہیں وہ اگر 50 کروڑ سے کم کی کرپشن کرتے ہیں، کوئی 40-45 کروڑ کی کرپشن کرتا ہے تو نیب کا سامنا وہ نہیں کر سکے گا۔ اس کے لیے دیگر ادارے ہیں، ان کی بھی اہلیت پر سوالیہ نشان تو موجود ہے۔ نیب 5 سال سے زائد پرانے کھاتے نہیں کھول سکے گا۔ ٹیکس اور لیوی کے ایشوز بھی نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں ہوں گے۔ اس کو بند کر دینا چاہیے، ویسے نیب کو بند کر دیں اور نیب کو بند کر کے پھر کہیں کہ جناب چھوڑیں، کرپشن ہوتی نہیں اس ملک میں، کرپشن کو ویسے بھی کوئی نہیں کرتا تو سیاستدان، اچھا ہمارے یہاں ایک اور وہ ہے کہ سیاستدانوں کو ہی کرپشن کے الزامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کوئی اور تو کرپشن کرتا نہیں، تو نیب کو بھی بند کر دینا چاہیے۔ 5 سال سے زائد پرانے کھاتے نیب جو ہے وہ نہیں کھول سکے گا۔ ٹیکس اور لیوی کے ایشو پر بھی نیب کے دائرہ اختیار میں یہ نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے بنیادی اصول قانون کا کہ جرم کبھی بھی ہوا ہو، جرم قابل گردن زدنی ہے، جرم پر قانون کارروائی کر سکے گا، اس کا حساب، اس کا احتساب ہوگا، یہ بنیادی قانونی اصول ہے۔ اس میں عرصے کی قید نہیں ہے۔ آپ نے 30 سال پہلے بھی جرم کیا ہے اور اب اگر ثابت ہوتا ہے تو آپ کو اس جرم کی سزا مل سکے گی، یہ بنیادی قانونی اصول سے متصادم ہے۔ ٹیکس اور لیوی کے ایشوز پر بھی نیب کارروائی نہیں کرے گا۔ عوامی عہدیداروں کے خلاف کارروائی کے لیے مالی فوائد کے شواہد لازمی ہوں گے۔ نئے ترمیمی آرڈیننس کے مطابق اخراجات کے لیے کسی کی مدد لینے والا زیر کفالت تصور ہوگا۔ نیب کسی ملزم کے خلاف ضمنی ریفرنس دائر نہیں کر سکے گا اور کرپشن کے ملزم دوران تفتیش وکیل کو ساتھ لے جا سکیں گے، جبکہ نیب کسی گمنام شکایت پر اچھا ابھی کیا ہوتا ہے، ہمیں نیب یہ بتاتا ہے کہ ہم ان سے تفتیش کرتے ہیں، یہ اپنے سیل سے ہمیں نیب یہ بتاتا ہے، وہ لوگ جو نیب کے سیل میں موجود ہیں، نیب سینٹر میں، یہ اپنے سیل سے نکل کر نہیں آتے، یہ تعاون نہیں کر رہے، ہم نے انہیں بلایا ہے، یہ بیٹھتے ہیں، یہ جوابات نہیں دیتے، ہمیں ان کا مزید ریمانڈ دے دیا۔ وہ جو نیب کے سیل میں ہے وہ تعاون نہیں کرتا۔ ایک عام آدمی کے ساتھ تفتیش کا طریقہ کیا ہوتا ہے، آپ اسے الٹا لٹکاتے ہیں، اسے الٹا لٹکا کے اس سے ناکردہ جرم بھی اس کے نکلوا لیتے ہیں۔ میں مسلسل ویڈیوز کر رہا تھا مفخر عدیل پہ، اور میں اس بارے میں آپ کو دوبارہ یہ بتاؤں گا، تو کیا ہوتا تھا کہ مفخر عدیل نے بھی یہ کہہ دیا، اس کے وکیل نے جب عدالت میں کہا کہ شہباز تتلہ کسی روز برآمد ہو سکتا ہے، تو پولیس والا بھی ہمارے سسٹم میں یہ کہہ دیتا ہے کہ مجھ سے دباؤ ڈال کر یہ بیان لیا گیا ہے، اور نیب جو ہے وہ اپنے پاس موجود لوگوں سے تفتیش نہیں کر پاتا تھا، وہاں عدالت میں جا کر بتاتا ہے کہ یہ تعاون نہیں کر رہے۔ اب
وکیل بھی ساتھ موجود ہوگا جب یہ تفتیش کے لیے جائیں گے۔ نیب کسی گمنام کارروائی پر شکایت پر کارروائی نہیں کر سکے گا۔ یعنی اگر میں ڈرتا ہوں کسی طاقتور آدمی سے، کسی ایم این اے سے، کسی ایم پی اے سے، کسی وزیر سے، کسی ادارے کے ڈائریکٹر سے، کسی بہت بڑی شخصیت سے، اس نے میرا حق مار لیا ہے اور میں ڈرتا ہوں کہ میں اگر کارروائی میں سامنے آؤں گا، نیب کو ایک گمنام شکایت بھیجوں، اس کے ساتھ کچھ ثبوت بھیجوں اور میں اس پر کارروائی چاہوں، تو پہلے یہ ہو سکتی تھی، اب یہ بھی نہیں ہوگی۔ یعنی میں ایک عام آدمی، ایک عام انسان پہلے یہ کر سکتا تھا کہ پہلے میں یہ شکایت بھیجتا، کارروائی ہو جاتی اور میں پیچھے رہ سکتا تھا۔ اب سامنے آنا ہوگا، ان طاقتور لوگوں کے سامنے آنا ہوگا، یعنی آپ مزید نیب کو کمزور کر رہے ہیں۔ ریفرنس دائر ہونے تک نیب حکام کسی ملزم کے خلاف بیان جاری نہیں کر سکتے۔ میڈیا پر بیان دینے والے نیب افسر کو 1 سال تک قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ آرڈیننس کا اطلاق تمام زیر التوا مقدمات پر بھی ہوگا۔ اب تک جو ہمارے یہاں نیب کی کارروائی ہے، وہ کارروائی ہے کیا؟ اس کارروائی پر ہماری سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ جب ابھی ضمانت ہوئی خواجہ برادران کی، تو عدالت نے کہا یا تو آپ میں اہلیت نہیں یا آپ میں ول نہیں کہ آپ ان کے خلاف کارروائی کریں۔ نیب اس سے پہلے یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے بڑی ریکوریز کی ہیں، بڑا احتساب کیا ہے، بے رحمانہ احتساب کیا ہے، جاوید اقبال صاحب یہ کہتے ہیں، اور وہ بار بار دعویٰ کرتے تھے کہ 73 ارب 70 ارب 72 ارب کی ریکوریز۔ پھر اچانک یہ جو دعویٰ ہے ان کا، یہ بڑھ کر ہو گیا 153 ارب، یہ ڈبل سے بھی کہیں اوپر چلا گیا۔ تو اب اس کا جو ہے وہ کچھ عرصہ پہلے بی بی سی نے ایک بڑا اچھا بریک اپ دیا کہ یہ جو دعویٰ ہے کہ ہم نے اتنی ریکوری کی ہے، اس دعوے میں سچائی کتنی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ نیب کا یہ دعویٰ جو پہلے 73 ارب کا تھا، پھر بڑھ کر ہو گیا 150 ارب، تو بی بی سی یہ کہتا ہے کہ قانونی ماہرین کی مطابق فورنزک آڈٹ ہوگا تو یہ حقیقت سامنے لائی جا سکتی ہے کہ نیب نے کتنی ریکوری کی ہے، اس عرصے میں نیب نے سرکار کا کتنا پیسہ خرچ کیا ہے، کیونکہ جو کارروائیاں ہوتی ہیں ان کے نتیجے میں جو خرچہ ہوتا ہے اس کا، وہ بھی بہت بھاری بھرکم ہوتا ہے۔ نیب کی جو اپنی رپورٹ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے جو سال تھا 2017 کا 2018 کا، اس میں والنٹری ریٹرن اور پلی بارگین سے کل 5 ارب کی ریکوری کی ہے۔ اب اس رقم میں 5 ارب میں عدالتی جرمانے شامل کر لیے جائیں تو پھر یہ بن جاتے ہیں 5 ارب سے بڑھ کر 8 ارب، یعنی کل 13 ارب کی ریکوری جو ہے وہ ممکن ہو سکی۔ یہ ہم بتا رہے ہیں بات آپ کو 2017 کی، 2018 کی۔ نیب نے دیگر اداروں نے جو ریکوریز کی، ان ریکوریز کو بھی جو ہے وہ اپنے ریکارڈ کا حصہ بنا لیا، اور ادارے کی جو کارکردگی کی رپورٹ تھی اس میں بالواسطہ انداز میں ریکوری کی مد میں ان کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اس تمام رقم کو اگر شامل کر لیا جائے تو پھر یہ 38 بلین 38 ارب روپے تک پہنچ جاتی ہے۔ دعویٰ ہو رہا ہے 153 ارب روپے کا۔ جسٹس جاوید اقبال صاحب جو ایک ویڈیو، ایک کال، اس کی بنیاد پر بڑے اور مشہور ہوئے تھے، وہ 82 ارب مزید ریکور کرنے کا، 73 ارب سے 153 ارب تک آ گئے تھے، تو وہ یہ کر رہے ہیں۔ نیب جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ زیادہ ریکوری اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے بینک قرض ڈیفالٹر کی صورت میں اور بالواسطہ طریقوں سے ہوئی ہے، جس میں نیب کا براہ راست کوئی کردار نہیں ہوتا۔ یہ نیب کی اپنی درجہ بندی کے مطابق ہے۔ انڈائریکٹ ریکوری وہ ہوتی ہے جس میں کوئی بھی عدالت کسی مقدمے میں ملزم کو کہتی ہے کہ وہ اتنے پیسے اب قومی خزانے میں جمع کرا دے۔ سپریم کورٹ نے ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اس کی مالک ہیں، ان کو 460 بلین قرض قومی خزانے میں جمع کرانے کا حکم دیا۔ یہ مالک کون ہے؟ آپ لوگ مجھ سے اکثر کہتے ہیں کہ جب آپ بات کرتے ہیں، آپ نیوز کی اور اس کی دونوں تینوں ویڈیوز میں آپ نے بات کی تو آپ کہتے ہیں ملک ریاض صاحب، تو یہ وہ ملک ریاض صاحب ہیں، 460 ارب روپے۔ تو نیب جو ہے وہ مختلف اداروں سے جو ریکوریز ہوتی ہیں ان کے حوالے سے دعویٰ خود اپنے پاس لے لی تھی کہ یہ ہم نے کی ہیں۔ نیب کے ترجمان نے سندھ میں ابھی کچھ زمین، جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں کچھ ریکوری ہوئی۔ آصف زرداری کے جو قریبی ساتھی ہیں ڈاکٹر عاصم حسین، بلوچستان سے مشتاق ثانی، ان کے مقدمات میں ریکوریز کی ہیں، یہ نیب کے ترجمان نے کہا تھا۔ کل ریکوری کی رقم جو ہے وہ 38 ارب ہے۔ اب یہ دعویٰ پہلے ہوتا تھا 73 ارب کا، 72 ارب کا، پھر یہ دعویٰ چلا گیا 153 ارب روپے تک۔ امجد پرویز صاحب ہیں، یہ بڑے مشہور وکیل ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ زیادہ تر ریکوریز عدالت سے باہر ملزمان سے پلی بارگین کے ذریعے کرتا ہے یہ ادارہ،
اس عمل میں زیادہ تر سرکاری ملازمین اور بزنس مین شامل ہوتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی نے نیب کو پیسے دیے ہیں تو وہ قصوروار بھی ہو۔ زیادہ تر لوگ، کیونکہ یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑے پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ طویل قانونی جنگ میں الجھنے کے بجائے کچھ رقم دیتے ہیں، اپنی جان چھڑا لیتے ہیں۔ اور نیب کا ریکارڈ بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ زیادہ تر ریکوریز سرکاری ملازمین سے ہوئی ہیں، بزنس کمیونٹی سے ہوئی ہیں۔ فوج اور عدلیہ کا ان کا یہ کہنا ہے کہ سرے سے ان کا جو اختیار ہے، ان کا احتساب جو ہے وہ نیب کے دائرہ اختیار میں ہے ہی نہیں۔ تو یہ نیب کی اب تک کی کارروائی ہے، نیب کی اب تک کی کارکردگی، اور اس میں حکومت جو ہے اور سیاستدان ہمارے یہ موم کی ناک، میں نے بھی پہلے بھی کہا تھا، اس کی طرح قانون کو جیسے چاہیں ویسے موڑ دیتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ ایک بار پھر ہمارے سامنے آنے جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کو اسے روکنا چاہیے، حکومت کو اسے روکنا چاہیے، اور آئی ایم شیور کہ یہ تو ہوگا کہ اسے عدالت میں چیلنج کر دیا جائے گا۔ اب چیف جسٹس پر بھی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کے احتساب کو ہونے سے روکیں، لیکن یہ پالیسی معاملات کہہ کر جان چھوٹ جائے گی اور نیب بے اثر، مزید بے اثر ہو جائے گا۔